لسنرز اینڈ ویورز، فرینڈز اینڈ فیلوز، السلام علیکم۔ اکثر اوقات ہم سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آئس کتنا ایک خطرناک ہے ایک انسان کے لیے۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے تو اس کا سوال یہ ہے کہ آئس استعمال کرتے کیوں ہیں، یہ ہوتی کیا ہے اور اس کو کہتے کیا ہے۔ اصل میں یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو خود کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نشہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور بہت ہی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کیا چیز، یہ کرسٹل میتھ ہے، ایمفیٹامین اس کا نام ہے۔ لوگ اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کیا، یہ ایک سٹیمولیٹ کے طور پر انسان کی باڈی کے اندر کام کرتا ہے اور انسان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اور انسان تیز کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر پڑھائی کے اندر دل نہیں لگتا تو آئس استعمال کر لو، آپ کو سونا نہیں آئے گا، نیند نہیں آئے گی، آپ کام کرتے رہو گے، آپ پڑھتے رہو گے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر انسان کا دل نہیں کرتا، وہ آئس استعمال کر لے اور وہ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرتا ہے، ہمارے اندر انرجی لیول بڑھا دیتا ہے کام کرنے کا۔ اور شروع میں تو یہ انسان کو بڑی خوشی دیتا ہے، اسٹیمولیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ انسان کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے باڈی کے اندر مختلف اور ذہن کے اندر مختلف قسم کی پریشانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ مشکلات کون سی پیدا کرتا ہے اور ہوتا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لوگ اس کو استعمال کیوں کرتے ہیں، اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ نمبر 2، انرجی لیول بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں، کہ کوئی کام ہم جلدی کر لیں یا تیزی سے کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیکس کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں، غصہ، لڑائی جھگڑا، اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن شروع میں تو یہ انسان کو مزہ دیتا ہے، سکون دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے یہ انسان کی باڈی کے اندر اور ذہن کے اندر پھر تھوڑا آہستہ آہستہ کر، جس کو ہم کہیں گے کہ میٹھا زہر انسان کی باڈی کے اندر اور ذہن کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں۔ جب انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اس کا ڈوپامین بڑھ جاتا ہے، تب وہ اسٹیمولیٹ استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا جو خوشی کا لیول ہے وہ اپ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ تو اسٹیمولیٹ ہے، یہ آہستہ آہستہ کر کے ہماری باڈی کے اندر مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے، جس میں غصہ، لڑائی جھگڑا، شک شبہ، اپنے رشتوں سے نفرت، گھر والوں سے دوری، اور ان لوگوں کے پاس ہوتا جا رہا ہے جو اس کے عزیز نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پھر اپنے لوگوں سے بیزار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ان لوگوں سے جو اس کے عزیز ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے جو اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کو استعمال کرتے کیسے ہیں، سوال ایک اور یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اس کے 2 سے 3 طریقے ہیں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو اس کو دھواں اس کا اندر لے کے جاتے ہیں، ایک حقے کی شکل بنا کے دھواں اندر لے کر جاتے ہیں اور پھر اسے انجوائے کرتے ہیں۔ دوسرا، انجیکشن لگاتے ہیں۔ تیسرا، اس کو سنف بھی کیا جاتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ اس کو سنف بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے مختلف، ہر کسی کے اپنا انداز ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کا۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں، تینوں چاروں، سارے کے سارے انسان کے لیے خطرناک ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے، جو رشتوں کی اہمیت ہے، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس سے بہت زیادہ دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کے جو ہے نا ذہن کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے، اور اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انسان سائیکوسس میں چلا جاتا ہے۔ اس کو اگر مزید آسان کروں تو میں
وہ دنیا سے ہٹ کر ایسی ایسی باتیں کرے گا جو کہ دنیا سے یا حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جیسا کہ کوئی دو لوگ بیٹھے ہیں تو اس کو خیال آئے گا کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, یا جو اسے سمجھائے گا اس کے خلاف ہو جائے گا. وہ ایسا کرے گا, بیوی ہے اس کی تو اس کے خلاف ہو جائے گا, ایسی ایسی باتیں کرے گا جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگی. ایسا کرے گا کہ کیمرے آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, موبائل سے آپ میری تصویریں کھینچتے رہتے ہیں, آپ لوگ میرے ویڈیو بناتے رہتے ہیں, میں جہاں بھی جاتا ہوں آپ لوگوں نے میرے پیچھے لوگ لگائے ہوئے ہیں, جس کو ہم کہیں گے شک کی مزاج ہو جائے گا. اس حد تک شک کرے گا کہ بس کچھ بیان نہیں کر سکتے. بیوی کے اوپر, ماں باپ کے اوپر, بہن بھائیوں کے اوپر, اپنے جو اس کے کلوز رشتے ہوں گے ان کے اوپر بہت زیادہ شک کرے گا. اگر اس کے میں مزید آپ کو نقصانات بتاؤں تو کیا ہوں گے؟ چڑچڑا پن ہو جائے گا اس کے اندر, لڑائی جھگڑا کرے گا, شک و شبہ کرے گا, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے, بھوک نہیں لگتی اس کو, وہ نیند نہیں کرتا. اس کے علاوہ اس کی جو سیکس ٹائمنگ یا سیکس جس کے لیے اس نے استعمال کیا وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس سے پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے, جو اس کا بیہیویئر ہے. اس کو جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, کسی کے سامنے بات نہیں کر پاتا, کسی کے سامنے بول نہیں پاتا. اس کے علاوہ وہ کسی سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا, کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر پاتا. جب وہ بیٹھتا ہے اس کو عجیب سی کیا کہتے ہیں کہ پریشانی کا شکار رہتا ہے. اس کے علاوہ وہ کسی کا سامنا نہیں کر پاتا. اس کے علاوہ جب بھی بیٹھے گا اکیلا ہی بیٹھے گا, اور اپنے اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں سوچتا رہے گا کہ یہ کہیں مجھے مار نہ ڈالیں, یہ میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. اس قسم کے خیالات آتے ہیں. اگر آپ کا کوئی پیارا اس قسم کی مرض کے اندر شکار ہے تو بجائے اس کو مزید ٹائم دیں, اس کو کسی اچھے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا دورہ کریں اور اس کے علاج کی طرف لے کر آئیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی شک کے اندر, کسی وہم کے اندر آ کے اپنے آپ کو نقصان تو پہنچا ہی سکتا ہے, ساتھ میں جو اس کے گھر والے ہیں, اپنے جو عزیز ہیں, ماں باپ بیوی بچے, ان کے لیے بھی وہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے آپ اس سے بھی بچیں, اسے بھی ایک نئی زندگی دیں اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں اور اس کے ساتھ ہی جینے کی کوشش کریں, اس کو ایک نئی زندگی دیں. تھینک یو سو مچ.